یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو نہیں نظر آتا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیا ہے، لیکن کل ہمارے پروگرام میں جو انفارمیشن منسٹر ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، وہ تو اس حوالے سے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، جی ہمارا یہ پرنسپل سٹینڈ ہے، اصولی فیصلہ ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی جس پہ میں بھی چونک گیا ہے، ذرا آپ بھی سنیں وہ کیا بات انہوں نے کی۔ رؤف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے امپلائی ہے، وہاں پہ نہیں ہے، ڈیجیٹل میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، معاف کیجئے گا، وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں، میں پے سلپ دے دوں گا۔ ابتدائی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے تھے، وہاں رؤف حسن کے جی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ چلایا جا رہا تھا، یہاں سے کچھ ڈائریکشن یہاں سے جا رہی تھی، کچھ باہر سے آ رہی تھیں۔ اب ذرا جو شہباز شریف صاحب نے آج بات کیا اس کو ذرا عطاء اللہ تارڑ کی کل کی گفتگو سے ملائیں، تو وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ 7.5 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ لے رہے تھے، بلکہ ان کے بقول ان کے ملک دشمن عناصر سے رابطے تھے۔ میر صاحب، میں الحمدللہ سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے فائنینسز کا معلوم ہے، ایسی کوئی بات نمبر 1 وہ تو ٹوٹل جھوٹ ہوگی، ایک بات وہ تنخواہ نہیں لیتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا نمبر 1، نمبر 2، جہاں پہ ناصر یہ وہی کیس بنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں کوئی بم ڈیجیٹل میڈیا والے سے برآمد ہوا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس شو میں آپ کو بتایا تھا میں نے کہ فیصل آباد میں اپنی جیپ میں گیا ہوں اور جناب والا انہوں نے مجھ پہ 25,000 روپے موٹر سائیکل کا وہ کیس بنایا ہے۔ ادھر سے جناب انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پہ وہ ایکس رے مشین بھی میں نے میرا خیال ہے وہ لی ہے، وہ میرے خیال ہے موٹر سائیکل پہ پیچھے میں نے رکھی ہوگی، اور جاتے ہوئے میں نے دیکھا جی کہ یہاں پہ 4 لوگ ہیں، ان کو میں نے باندھ کے اوپر لگایا، وہاں پہ جاتا رہا ہوں جی۔ پھر مجھ پہ قتل بھی کے بھی کیسز ہیں، میرا خیال ہے میں نے ادھر ہی کیے ہوں گے، پھر جاتا اس پہ بھی مجھے میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا، سکون نہیں آیا، تو پلی کے نیچے میں نے بم بھی رکھا ہے۔ مطلب میر صاحب یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، 25,000 کی موٹر سائیکل، جی سیکنڈ ہینڈ نہیں تھرڈ ہینڈ ہوگی، پتہ نہیں کوئی ہوگی 25,000 کی، 25,000، اور اس میں ایکس رے مشین بھی تھی، 2 اغوا شدہ لوگ بھی تھے، 4 اوپر میں نے باندھے تھے۔ اچھا، یہ شکر کریں گے ڈبل سواری کی، لیکن یہ دیکھیں نا، جو آپ کا 2 دن پہلے اسلام آباد میں جو سینٹرل سیکریٹریٹ سیل ہوا ہے جی، تو اس میں جو نوٹس آپ کو دیا گیا اس کے مطابق اس کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی، اور فائرنگ اگر وائرنگ ٹھیک نہیں تھی تو یہ تو ایک بہت غلط بات ہے نا، وہاں پہ آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ یہاں پہ فائر اسٹنگوشر نہیں تھا، مطلب میر صاحب یہاں پہ آپ کسی بھی بلڈنگ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ فائر اسٹنگوشر بھی ہے، وائرنگ بھی ہے، تو جو رؤف حسن پہ الزام لگایا عطاء اللہ تارڑ نے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اسلام آباد میٹروپولیٹن کارپوریشن نے آپ کو نوٹس دیا ہے کہ آپ کے دفتر کی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی۔ بالکل یہی بات ہے جی، اور یہ ویسا ہی ہے جس طرح ہم ساروں پہ الزام ہے۔ لیکن ہم نے سنا ہے، خبر یہ ہے آج اخباروں میں چھپی ہے کہ رؤف حسن صاحب پہ اسپیشل پیکا کوٹس بنا دی گئی ہیں، ان پہ وہاں پہ مقدمہ چلے گا۔ مطلب یہاں پہ ایک مطلب لمبی چوڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک لطیفہ ہے، اس کا آخری پورشن آپ کو بتاتا ہوں۔ بادشاہ کا جو ہے ہرن وہ غائب ہو گیا، تو وہ پنجاب پولیس کے ہاتھ وہ کیس چڑھ گیا، انہوں نے ایک ہاتھی کو پکڑا، 4 دن بعد ہاتھی کو انہوں نے پیش کیا بادشاہ کے سامنے کہ جی یہ آ گیا ہرن آپ کا، تو کہا یہ تو ہاتھی ہے، تو ہاتھی سر ہلا کے اپنی سونڈ ہلاتا ہوا کہتا ہے جی میں ہرن ہوں، تو پنجاب پولیس کے ہاتھ یا ان کے ہاتھ آپ چڑھ جائیں، تو انہوں نے تو آپ سے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لینی ہے۔ رؤف حسن صاحب کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے جس دن وہ پیش ہوئے تھے، میری بات ہوئی تھی، تو کو لگ رہا تھا آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو ہاتھی ڈکلیئر کر دیں گے؟ نہیں، وہ پرعزم ہے الحمدللہ، انہوں نے کہا جی میں بالکل پرعزم ہوں اور میں اسٹرانگ ہوں۔ آپ 80 سال کے شخص ہیں، وہ ضعیف العمر ہے اور ایک جینٹلمن ہے، ان کے ساتھ آپ کیا یہ مطلب وہ کر رہے ہیں، طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب آج شام کو آپ نے جو اپنی بھوک ہڑتالی کیمپ میں شرکت کی اور پھر ختم کیا، اس بھوک ہڑتالی کیمپ کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں، آبویسلی وہ آپ کے کرٹکس ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا پاکستان تحریک انصاف والے کیا یہ بھوک ہڑتال ہے جی، یہ لنچ کے بعد بھوک ہڑتال شروع کرتے ہیں، ڈنر سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، 3-4 گھنٹے تو ویسے ہی آدمی کھانا نہیں کھاتا، تو یہ مذاق نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جی کہ یا ان کو کوئی تکلیف ہے، ہم لوگ خود اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کوئی خرچہ ہو رہا ہے، ان کی جیب سے ہم لوگ کر رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے، ان کی جیب سے کوئی بجلی کا بل دے رہے ہیں۔ نمبر 2،
ہمارے میڈیا کے ساتھی خود ہی کہتے ہیں کہ جی مہربانی کریں 12 سے پہلے ہمیں تنگ نہ کیا کریں. اچھا یہ میڈیا کی فرمائش پہ وہ آپ سے مجھ سے بہتر جانے گا. اچھا تو وہ بھی ساتھ دیکھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا 3 بجے سے جناب ہم نے آگے وہ شروع کیا ہے. اور تیسری بات اہم بات ہے وہاں پہ ہمیں ٹھیک ٹھاک جس طرح چکن سٹیم روسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا جی آج کل کے موسم میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ہبز ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, ڈائریکٹ آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ ہاؤس آپ انٹر ہوتے ہیں, سامنے جس طرح دھوپ لگ رہی ہوتی ہے وہ سنگ مرمر سے دھوپ جو ہے وہ سیدھا ادھر ہی انسان پہ آتی ہے. وہاں پہ ہم لوگ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھتے ہیں. کسی کو تکلیف ہے آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, اس سے آپ کیا اچیو کر رہے ہیں؟ ہمارے امیر صاحب 3 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 ہمارے اسیران وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, سارے جتنے ہمارے مرد خواتین جن کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں ان کے کیس کو اجاگر کرنا اور ڈیمانڈ کرنا کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. نمبر 2 مہنگائی کے خلاف عوام پاکستان کی عوام کے ساتھ یکجہتی ہماری ہے اور ڈیمانڈ کی یہ مہنگائی ہونی نہیں چاہیے, یہ غلط گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. بجٹ کی میری سپیچ آپ سن لیں, 3 گھنٹوں کی سپیچ تھی, اس میں ایک ایک چیز بجٹ کے حوالے سے میں نے پیش کی تھی. گورنمنٹ کے کسی منسٹر نے اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کیا, اس کے خلاف ہے. نمبر 3 ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہونا چاہیے اور پاکستان میں امن ہوگا اور یہ 3 چیزیں تب ہوں گی جس وقت ملک میں اگین میں ریٹریٹ کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر, آزادانہ اور منصفانہ آپ کے الیکشنز ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ کبھی پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے. اب آپ بار بار اس کو ریپیٹ کریں اس لیے میں مجبور ہو گیا ہوں آپ سے پوچھنے پہ, کیسے ہوں گے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میر صاحب کے اس کے علامات اس طرح نظر آ گئے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر نے, فائنینس منسٹر نے اور انٹیریئر منسٹر نے میرا خیال ہے وہ اپنی ہار مان چکے ہیں, حکومت ذہنی طور پہ ہار مان چکے ہیں اور انہوں نے ڈی اے جی آئی ایس پی آر صاحب کو آگے کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ یہ تینوں پورٹ فولیوز سنبھال کے آپ اس پہ پریس کانفرنس کریں. اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جس وقت وہ پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو اللہ بھلا کرے آپ کا یہ ٹیررزم میں زیادہ یہ اسپیکٹرم جو اس کا بھی مجھے ذہن سے پورا نکلا ہوا ہے, وہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ایک اسپیکٹرم, کہ جی یہ اسپیکٹرم میں جو اسمگلنگ زیادہ ہو رہی ہے, آپ کی دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے, آپ کی جناب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں زیادہ ہو رہی ہیں, آپ کی مہنگائی آ رہی ہے, فلانا فلانا پیٹرولنگ اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو یہ اس لیے ہوا کہ امپورٹ اپنا ریسٹرکشنز لگی تھی. تو میر صاحب امپورٹ ریسٹرکشنز تو لگائی تھیں شہباز شریف کی PDM-1 گورنمنٹ نے, تو لہٰذا بسم اللہ وہاں سے وہ کریں. ابھی بھی وہ امپورٹ ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں. اور بارڈرز پہ یہ میں بات پریس کانفرنسز میں بھی کر چکا ہوں کہ جناب بارڈر پہ کوئی پٹواری تو نہیں لگا ہوا نا جو گارڈ کر رہا ہے بارڈر کو, جن کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹ جو ابھی آپ کے اٹک تک آ رہا ہے ایران کا اسمگل کیا ہوا, وہ کوئی 2-3 گیلن گھی کے ڈبے میں تو نہیں آ رہا, وہ تو 40,000 لیٹر کا ٹرک آتا ہے. تو وہ ٹرک کتنا دور کدھر سے آتا ہے, وہ اڑ کے ایران. تو اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان سب باتوں کی نشاندہی کی ہے تو کوئی غلط تو نہیں کیا؟ نہیں, ٹھیک کیا ہے, پر وہ پوچھے نا, اس نے کہا جی اس لیے ہوا ہے کہ امپورٹ انسٹرکشنز لگی ہیں. تو امپورٹ انسٹرکشنز تو ان موجودہ حکمرانوں نے لگائی ہیں نا. تو سب سے پہلے منی لانڈرنگ کی اس نے بات کی ہے, تو منی لانڈرنگ ایان علی صاحبہ جو ہیں ان کا کوچ کریں, وہ اپنا مشتاق چینی والا یا پاپڑ والا اس سے پوچھیں, ان سارے لوگوں سے پوچھیں جہاں پہ انہوں نے NROs لی تھیں وہ کیسز پہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو لیگل ٹیم ہے, آپ کے جو قانونی ماہرین ہیں, جن کا کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ بہت گہرا تنظیمی تعلق بھی ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, وہ لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب عنقریب رہا ہو جائیں گے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے, خود ہی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جہاں تک خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے, اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی مہینے ہونے یہ چاہیے تھا میر صاحب کہ یہ ایون عید سے پہلے ہونے چاہیے تھا. چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. آپ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں؟ یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کوئی چانس ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو کورٹ سے ہم نہیں ہیں, کورٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں. یہ رہائی کی بات تقریباً اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اب وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اس لیے جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے. اچھا عمر صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ وکیل ہیں, ہمارے دوست ہیں گوہر صاحب بھی اور علی ظفر صاحب بھی, تو وکیل تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جی بس
میرا کلائنٹ جو ہے وہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اتنی بڑی پارٹی کا ایک لیڈر ہے, اور یہ بھی بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان کے بڑے بڑے نام ہیں. یہ چھوٹی عید سے پہلے کہنا شروع کیا بس عمران خان صاحب ابھی آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, پھر بڑی عید بھی گزر گئی. اب علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں مشکل ٹائم بھی گزر گیا, لیکن نظر نہیں آ رہا. تو یہ لیگل ٹیم جو ہے آپ کی, اس کی اسیسمنٹ غلط ہے یا اسٹریٹجی غلط ہے؟ نہیں, اسیسمنٹ بھی بالکل ٹھیک اور اسٹریٹجی بھی بالکل ٹھیک. میں نے جس طرح پہلے آپ سے بات کی میر صاحب کہ جس وقت رول آف لا ملک میں نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بشرا بی بی صاحبہ کا روپکار اڈیالہ جیل کے سامنے میں کھڑا تھا, میرے ساتھ سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب تھے, ہم لوگ کھڑے تھے. روپکار ان کا ہمارے ساتھ ہم نے اندر بھیجا. پتہ ہے کیا, ایک فریش کیس نیب نے آ کے اس میں ان کو انوالو کر دیا. مطلب ایک کیس ہے ہی نہیں, اس پہ ان کو آپ انوالو کریں تو یہ تو ریاست چاہتی ہے, یہ ریاست کیا یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو امبرائل کرتے رہیں, اس پہ تو کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اور جس وقت یہ کیس ختم ہونے کو آتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. کوئی ایک ان میں سے ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی اس پہ ہو جس میں کوئی جان ہو. مطلب یہ وہی کیس ہیں جس طرح ہم سب کے خلاف لگے ہوئے ہیں کیسز, کوئی ان میں ہمیشہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ بات کہنا نامناسب نہیں ہے کہ بس خان صاحب انقریب ریلیز ہو جائیں گے, مشکل وقت ختم ہو گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم نے دیکھیں ریئلسٹکلی جو فیکٹس پہ بات ہوتی ہے, فیکٹس بھی بات ہوتی ہے. اور ایک ٹائم ہوتا ہے قوم کی تاریخ میں میر صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ جی انف از انف. دیکھیں ایک ملک کی سیاسی شعور ہوتا ہے, ایک بچہ ہوتا ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے, وہ پھر ٹین ایجر ہوتا ہے سوچ اور ہوتی ہے, اڈلٹ ہوتا ہے کچھ اور ہوتی ہے. ملک کی سب سے ابھی کلیکٹیو, ابھی میں حامد میر صاحب کی بات نہیں کر رہا, عمر ایوب کی بات نہیں کر رہا, ہم لوگ ایک قوم کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں. قوم کی سوچ جو ہے, یوتھ آپ دیکھیں ان کی سوچ بیدار ہو گئی ہے. ابھی لوگ ایک دوسرے آئینے سے دیکھتے ہیں. وہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں دوبارہ پھر تاریخ میں چلا جاتا ہوں کہ اب جب ہم ہسٹری کو سامنے رکھ کے کچھ چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1999 میں جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی, کچھ مہینوں کے بعد 2000 میں وہ جیل سے نکل گئے. مشرف صاحب کے دور میں کمپرومائز کیا نا انہوں نے. پھر اس کے بعد اگین آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, وہ جیل سے نکل گئے تو چکر کو چلایا نا انہوں نے. جی بالکل. تو یہ جو کوئی لیڈر جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہوتا ہے, یہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس نے جیل سے کیسے نکلنا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا قصور ہے یا عمران خان صاحب کا قصور ہے جو جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے؟ نہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ملاقات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کمپرومائز کرنا تو 1 منٹ کا کام ہے, میں کمپرومائز نہیں کرتا, اصولوں پہ وہ قائم ہے. آپ دیکھیں ایک جس وقت آپ تو پھر آپ اپنے ورکر کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی اگر عمران خان ریلیز نہیں ہو رہا تو اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے وکیلوں پہ عائد نہیں ہوتی, عمران خان صاحب پر عائد ہوتی ہے. وہ کمپرومائز نہیں کریں گے نا, وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. نمبر 1. دوسری اہم بات یہ میر صاحب کہ آپ کے جس وقت آپ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں آپ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پہلے 2-3 ہفتے, یہ بات مجھے خود وزیر اعظم صاحب نے بتائی ہے کہ جی جس طرح کی کنڈیشنز میں انہوں نے رکھا, اس کے بعد ابھی بھی چھوٹا کمرہ ہے, تقریباً 7x8 کا کمرہ ہے, ایک ڈیتھ سیل ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ایک کولر انہوں نے صرف ایک رکھا ہوا ہے پرانے طرز کا. آپ نے خود وہ تصاویر دیکھی ہیں. اچھا آپ خود اندازہ لگائیں, آپ کا جو ان کا مسلم لیگ نون کا جو اپوننٹ ہے پی ایم عمران خان صاحب, وہ فاسٹ بولر رہے ہیں, وہ سخت گرمی میں وہ بولنگ کراتے رہے ہیں, پریکٹس کرتے رہے ہیں, ان کا جسم سخت ہے, وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے. وہ ٹرینڈ اولمپک لیول کے ایتھلیٹ ہیں, وہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ سخت مزاج کے, وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتے, لہٰذا ان کا یہ فارمولہ فیل ہو گیا ہے. اچھا